السلام علیکم ساتھیوں، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج میرے ساتھ ایک اسپیشل مہمان ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے، ہمارے خطے کی جو صورتحال ہے، پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے، دنیا میں جو ہو رہا ہے، کرونا وائرس کی جو تباہی ہے، انڈیا جو ہمیں تھریٹ کرتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ ہمارے موضوع ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں زید حامد صاحب، کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں، اور خاص طور پر جو ہمارا ہاسٹائل نیبر ہے وہ تو ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے۔ زید حامد صاحب، بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اور بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت، اگر ہم دیکھتے ہیں انٹرنل جو ہمارا خلفشار ہے، سرحدوں پر جو ہو رہا ہے، پھر جو انٹرنیشنل پریشر ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس ساری صورتحال کو پہلے آپ اپنا ایک نقطہ نظر دے کے اگر بیان کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کیا ہے؟ سمیع، آسان لفظوں میں، کیونکہ ہماری قوم کو سمجھانے کے لیے مشکل فلسافیکل آئیڈیاز پہ میں نہیں جانا چاہتا، صرف آسان لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت یہ دنیا اس دور میں کھڑی ہے جیسے 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے شروع ہونے سے پہلے۔ یعنی اس وقت ایک پوری دنیا کے اندر جو 30s کا پیریڈ تھا، فیشزم پوری دنیا میں اٹھ کے اوپر سامنے آیا تھا۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ فیشسٹ آئیڈیالوجیز اٹھ رہی ہیں۔ اس وقت تو صرف ایک مثال تھی ہٹلر کی، لیکن ایک ساتھ ساتھ اسٹالن کی آئیڈیالوجی رشیا کے اندر ایک بلڈ ہو چکی تھی۔ اور 1939 میں عوام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ان کے ساتھ، اچانک جنگ شروع ہو گئی۔ اس فیشسٹ آئیڈیالوجی نے اپنی سرحدیں توڑ کر یورپ میں جنگ برپا کر دی، اور پھر اس کے بعد 6 سال وہ جنگ چلی، اور دنیا کے 10 کروڑ افراد اس میں مارے بھی گئے، زخمی بھی ہوئے، پورا یورپ تباہ ہو گیا، اور کروڑوں انسان مارے گئے۔ بالکل۔ آج ہم ورلڈ وار 3 کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اگر آسان لفظوں میں پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم ورلڈ وار 3 کے دہانے پر ہیں، اور ورلڈ وار 3 شروع ہو چکی ہے۔ تو بڑا خطرناک سینیریو آپ پینٹ کر رہے ہیں۔ یہ ریئلسٹک سیناریو ہے۔ یہ وہی بات لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بری بری خبریں دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار، اگر ڈاکیا خط لے کر آتا ہے اور خط میں بری خبر ہے تو تم ڈاکیے کو گولی نہیں مار دیتے یار۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہی بات مجھے پروفیسر غنی صاحب بتاتے ہیں، وہ ستاروں کے علم سے بتاتے ہیں۔ سمیع، دنیا میں مختلف طرح کے علوم ہیں۔ ایک ایسٹرولوجیکل ہے، جو پروفیسر غنی کی بات آپ کر رہے ہیں، ان کا پروگرام بھی ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور ان کی وہ بھی ایک علم ہے، ظاہر ہے ہر علم اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اس علم پر ہم اتنا اعتبار نہیں کرتے چونکہ کمزور علم ہے، مگر ہے۔ دوسرا اسپریچول انٹیلیجنس ہے، یہ روحانی انٹیلیجنس ہے۔ جس طرح سیدی رسول اللہ نے ہمیں خوشخبریاں دی ہوئی ہیں، بشارتیں دی ہوئی ہیں، آپ نے قیامت تک کے سارے واقعات بیان فرمائے ہوئے ہیں، آپ نے دجال کے آنے کے، اس زمانے کے آخری دور کے فتنوں کے بارے میں بتایا، یہ اسپریچول انٹیلیجنس کہلاتی ہے۔ اور تیسری جیو پولیٹیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا جغرافیائی سیاست کو دیکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کرونا جب آیا پوری دنیا میں، اب 2020 میں جو کرونا آیا ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں جو تباہی مچی ہے، اس کے بعد جو پوری دنیا کی معیشتیں تباہ ہوئی ہیں، پوری دنیا میں جو قحط برپا ہونے جا رہا ہے، 2021 ایک خوفناک سال آنے والا ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں 10 کروڑ افراد فوڈ انسیکیور ہوں گے، یعنی وہ یہ کہیں گے کہ ہم سروائیول موڈ میں ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ اگلے ہفتے کا کھانا ہمیں ملے گا کہ نہیں۔ پوری دنیا میں حکومتیں اپنی عوام کے خلاف تصادم میں آ گئی ہیں، چاہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوں، چاہے ویکسین لگانے کی وجہ سے ہوں، چاہے اکنامک کولیپس کی وجہ سے ہوں۔ امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا الیکشن ہوا ہے، رزلٹ سامنے نہیں آ رہا ہے، کنفیوژن ہے اس وقت، یہ نہیں معلوم کہ ٹرمپ رہے گا یا ٹرمپ جائے گا یا بائیڈن آئے گا، یا جو بلیک لائیوز میٹر والے ہیں یا پراؤڈ بوائز ہیں جو اس کے وائٹ سپرمیسٹ ہیں، ان کا تصادم کہاں جائے گا۔ اکنامک کولیپس اپنی جگہ پہ ہے، سول وار اپنی جگہ پہ کھڑی ہے۔ اس وقت امریکہ جیسے ملک میں حال یہ ہے کہ آپ ہتھیار خریدنے جائیں تو وہ 3 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، اور جتنے زیادہ ہتھیار وہاں پر بکے ہیں، موجود ہیں اور بکے ہیں، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ تو یہ وہ چیزیں جن کی طرف چونکہ ہماری قوم کا فوکس اپنے داخلی معاملات پہ زیادہ ہوتا ہے، ہم پوری دنیا کے خطے پہ نظر نہیں رکھتے اتنے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، تو یہ ہم تیسری جنگ عظیم میں داخل ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب میں جو پاکستان کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس پر میں آتا ہوں۔ ایک الائنس ہے، اور لوگوں کو کرونا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس سے قطع نظر گیدرنگز، اجتماع، اور جس انداز میں پاکستان کی فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طریقے سے وہ جو جنرل باجوہ نے تو کہا کہ یہ ہائبرڈ وارفیئر ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ سب کیا ہے؟ آپ کیسے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں؟ دیکھیے سمیع،
5th جنریشن وار یا ہائبرڈ وار کے بارے میں شاید میں پہلا فرد تھا پاکستان میں جو 2008 سے 2007 سے اس کے اوپر بات کرتا آ رہا تھا. لوگوں نے مجھے پاگل کہا, کنسپریسی تھیورسٹ کا. الٹیمیٹلی فوج نے بھی قبول کر لیا کہ یہ ایک ریالٹی ہے, یہ ایک ڈاکٹرن اصل میں ہے. اور یہ وہ ڈاکٹرن ہے کہ جس کی بنیاد پر یوگوسلاویا جیسا ملک توڑا گیا, جس پر سوویت یونین توڑا گیا. یوگوسلاویا میں تو پھر انہوں نے جنگ کروائی صوبوں کے درمیان, کروشیا, سربیا, آپ کوسوو, مونٹینیگرو, بوسنیا, ان کے درمیان جنگیں کروائیں داخلی طور پر. سوویت یونین میں تو کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی, ایک گولی چلائے بغیر انہوں نے پورا ملک توڑ کے کر دیا. ایٹمی طاقت. یہ 5th جنریشن وار کی فارمز ہوا کرتی تھی اس زمانے. اب جو پاکستان کے خلاف جنگ ہے, ایک بات یاد رکھیے گا کہ پورے مڈل ایسٹ کو پچھلے 15 سال میں انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے. آپ سوچیں تو صحیح نا, ایک سے کہ عراق تباہ ہو گیا, شام تباہ ہو گیا, لیبیا تباہ ہو گیا, یمن تباہ ہو گیا. یہ سب پورے مسلم دنیا کی تباہی کیوں برپا کی انہوں نے؟ ایک سمپل اس کا ایک آنسر ہے کہ اسرائیل کو اپنی سرحدیں محفوظ کرنی تھی. دیٹ از دا باٹم لائن. کیونکہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے, یہ اس کے پیچھے ایک نظریہ آپ کو ملے گا کہ اسرائیل میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اب ہم نے ٹیمپل آف سولومن بنانا ہے اور ہمارا مسیحا نے آنا ہے, اور مسیحا یہاں سے آ کر یہودی پوری دنیا پر حکومت کریں گے. جسٹ کیپ دس ان مائنڈ, کیونکہ پہلی جنگ عظیم بھی اسی مقصد کے لیے کرائی گئی تھی, جس کے بعد خلافت عثمانیہ کو توڑ کر بیلفور ڈکلیریشن, اور اس کے بعد انہوں نے یہ سارا فلسطین کا علاقہ یہودیوں کو دینے کا وعدہ کیا. دوسری جنگ عظیم بھی اسی مقصد کے لیے کرائی گئی تھی کہ پوری 60 لاکھ یہودیوں کے مرنے کا ڈرامہ کر کے پوری دنیا سے ہمدردیاں سمیٹ کر کہا جائے کہ چونکہ یورپ میں یہودی مرا, لہذا فلسطین میں اسرائیل کو بنایا جائے. سب ڈس انفارمیشن کی گئی تھی ایک پرپس کے لیے, ٹو کریٹ دا اسٹیٹ آف اسرائیل. اور اب یہ جو تیسری عالمی جنگ کرائی جا رہی ہے, یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ آف اسرائیل کو اب ایکسپینڈ کرنا ہے. انہوں نے یہ چاہ رہے ہیں پوری دنیا سے یہودی جو ہیں دنیا چھوڑ کر اسرائیل میں آ جائیں. اس لیے دنیا کو تباہ کیا جائے گا, دنیا میں جو کرائسس اور انارکی برپا کی جائے گی اس کو انسیف کیا جائے گا یہودیوں کے لیے بھی, تاکہ یہودی سارے اسرائیل میں جب اسرائیل میں آئیں گے تو وہاں ان کو جگہ چاہیے, جگہ ہے نہیں, تو پھر وہ ایکسپینشن کے لیے مسلمان ملکوں کو تباہ کرنا ہے جو دائیں بائیں. اسی لیے اسرائیل, آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ پوری دنیا کے کورونا کے چکروں میں ہم لگے رہتے ہیں, ہر ہفتے اس کے بارڈرز وسیع ہوتے جا رہے ہیں, سیٹلمنٹس بڑھتی چلی جا رہی ہیں, حتیٰ کہ ان کے ربائز جو ہیں کھل کے کہہ رہے ہیں کہ مسایہ آنے میں اب کوئی وقت نہیں رہ گیا, کسی بھی لمحے ہم اناؤنسمنٹ کر دیں گے. یروشلم میں ایمبیسیز دنیا کے بڑے ملک, امریکہ نے, ٹرمپ نے بھی وہاں شفٹ کی تھی. سو بنیادی طور پر یہ کروسیڈز ہے, یہ ایک ریلیجس وار ہے جو شروع ہو گئی ہے. جس کا طیب اردوان نے جو کہا کہ یہ صلیبی جنگوں کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں. صلیبی جنگیں شروع ہو چکی ہیں. یہ ایکچوئل جنگ جو ہے یہ صلیبی جنگ ہے. ہم لوگ چونکہ آئیڈیالوجیکل نیریٹو نہیں دیکھتے ہیں اس جیو پالیٹکس کے پیچھے. ہر جیو پالیٹکس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجیکل نیریٹو ہوتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہمارے بزرگوں نے کہا تھا نا, جو اسرائیل کی اسٹیٹ بنائی تو وہ جوئش ہوم لینڈ کی بات انہوں نے کی تھی کہ ہم 2000 سال کے بعد جو پرومس لینڈ ہم سے کی. ہر چیز کے پیچھے ایک آئیڈیالوجیکل نیریٹو ہوتا ہے. اس وقت جو تیسری جنگ عظیم برپا کی گئی ہے, جس کو یہ گلوبل ریسیٹ کہہ رہے ہیں, اس اصطلاحوں پہ ذرا غور کیجیے گا, کیونکہ یہ اصطلاحیں ورلڈ اکنامک فورم کی ہیں, بل گیٹس کی ہیں, پوری دنیا کے حکمران ان کو استعمال کر رہے ہیں. گلوبل ریسیٹ, ہم پوری دنیا کو ریسیٹ کریں گے. اب آپ کا کمپیوٹر جب آپ کا پھنس جاتا ہے تو آپ کنٹرول آل ڈیلیٹ کر کے اس کو ریسیٹ کرتے ہیں. ریسیٹ سے کیا مراد ہے ان کی؟ یہ کھل کے یہ بات کہ بورس جانسن جس کا باپ, جو پوری دنیا میں یہ سب لوگ نسل در نسل دنیا کی آبادی کم کر کے اس کو 50 کروڑ تک لانا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے لیکن یہ دیوانہ, یہ پاگل پن, یہ جینوسائیڈل مینٹالٹی ان کی ہے کہ 6 ارب کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی, ہم اس کو سسٹین نہیں کر سکتے, دنیا میں اتنے ریسورسز نہیں ہیں, اس لیے انوائرمنٹ خراب ہو رہی. جب بھی آپ دیکھیں گے انوائرمنٹ پہ یہ بہت کام کر رہے ہیں. اس انوائرمنٹ کا بیسس یہی ہے ان کا کہ انوائرمنٹ ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا کو آبادی کم کر دیں. اب آبادی کم کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ بچے کم پیدا کریں. دوسرا طریقہ یہ جو پیدا ہو چکے ہیں ان کے ساتھ کیا کریں, ان کو بھی تو ختم کرنا ہوگا. سو یہ اسی لیے پاپولیشن کنٹرول کے اوپر, اسی لیے انفرٹیلٹی ہے, لوگوں کو کسی اولادیں, انسان بچے پیدا کرنا بند کر دے. وومنز لپ کی آئیڈیالوجی 50s اور 60s سے جو شروع کی تھی کہ جی عورت آزاد کر دو تاکہ وہ فیملی, یہی آج آپ دیکھیں گے کہ ترکی جیسے مسلمان ملک میں بھی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ صرف ایک بچہ پیدا کرتا ہے. دنیا پہلی مسلم تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان ایک بچہ پیدا کریں. اور اگر آپ, یہ ایک ڈاکومنٹڈ سائنٹیفک فیکٹ ہے سوشیولوجی کا کہ اگر 2 ماں باپ سے ایک بچہ پیدا ہو اور وہ بھی آگے ایک بچہ پیدا کریں تو اس کے بعد سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے, دوبارہ اس کو آپ ری جنریٹ نہیں کر سکتے. یورپ کا یہی حال ہو چکا ہے, تمام یورپین ملکوں کا یہی حال ہے.
جب تک کہ گروتھ ریٹ لیکن ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو بچے ماشاءاللہ بہت پیدا ہو اسی لیے آبادی کم کریں گے ابھی ہماری جنگوں کے. تو پھر یہ جو اس وقت جو ہو رہا ہے, جو پی ڈی ایم بن گئی ہے, تنقید ہو رہی ہے, جلسے جلوس ہو رہے ہیں, گرانے کی حکومت کوشش کی جا رہی ہے, یہ کیا اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیے بنیادی سائنس سمجھ لیجئے, میں نے آپ کو کہا کہ امریکہ کے اندر بلیک لائیوز میٹر اینڈ پراؤڈ بوائز کی جنگ کروا رہے ہیں. پوری باقی دنیا میں انہوں نے شیعہ سنی, سیکٹیرین لائنز, ایتھنک لائنز, لنگوسٹک لائن, نیگورو قرباغ, آرمینیا میں ترکوں اور آرمینیوں کی جنگ, ترکوں اور گریس کی جنگ, چائنا اور انڈیا کی جنگ, انہوں نے دنیا میں ہر ایکسس پہ جنگ بھڑکانی ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ریزن کیا ہے, اٹ ہیز ٹو بی اے وار, بیکاز یہ جنگیں جو ہیں یہ اکنامک کیوس کرائسس لے کر آتی ہیں, قحط لے کر آتی ہیں. جس طرح یمن میں آپ نے دیکھا, یمن کی 1.5 کروڑ کی آبادی بھوکی مر رہی ہے, 1.5 کروڑ کی آبادی, اور روز وہاں پہ ایوریج 25,000 بچہ دنیا میں بھوک سے مرتا ہے. اس کی ان کو فکر نہیں ہے. جینوسائڈ تھرو فوڈ کنٹرول ایک بہت بڑا پلان ہے ان کا. پوری دنیا میں کراپ فیلیئرز, ویدر کنٹرول ماڈیفیکیشن کے ذریعے کراپ فیلیئرز ہو جائیں گی, غلہ اور خوراک ختم ہو جائے گا قوموں کے پاس, قومیں لڑیں گی اس کے اوپر, ریسورسز پہ لڑیں گی, کھانے پہ لڑیں گی, قحط ہوگا, آپس میں تعلقات خراب ہوں گے قوم کے اندر, ملک کے اندر فسادات پھیلیں گے. یہ سب کچھ انہوں نے کرانا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ پی ڈی ایم کا نام لیجئے یا آپ انویژن کیجئے کسی ملک پہ, یا اس کے اوپر سیکٹیرین فالٹ لائنز ایکسپلائٹ کیجئے. پاکستان میں یہ ہر ایکسس ایکسپلائٹ کریں گے, بیکاز اسرائیل کے لیے جو سیکیورٹی زون اسرائیل نے اپنے لیے بنایا ہے, ہماری قوم کو یہ بات بڑے غور سے سننی چاہیے, اسرائیل جو اپنے لیے سیکیورٹی زون بناتا ہے کہ جو محفوظ علاقہ ہمیں چاہیے, وہ دریائے سندھ سے لے کر میڈیٹرینین تک ہے. ٹھیک, انبلیویبل. یعنی اسرائیل کو دریائے سندھ سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہہ بھی میرے آس پاس کے ملک اس نے تباہ کر دیے, کہتے ہیں میں مطمئن نہیں ہوں, مجھے دریائے سندھ سیکیور کرنا ہے. جس کا مطلب ہے پاکستان توڑنا ہے, پاکستان تباہ کرنا ہے. اور انڈیا کا بھی گریٹر انڈیا, اکھنڈ بھارت کا جو کانسیپٹ ہے, یہاں یہ کنورج کر جاتے ہیں دونوں. ٹھیک, اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل, ان دونوں کے لیے کامن اینمی پاکستان ہے. وہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں, ہماری ساری سیاسی جماعتیں غدار اور کمپرومائز ہو چکی ہیں. ایک 1971 میں ایک شیخ مجیب الرحمان تھا, اس وقت ایک مفتی بانی تھی. آج پاکستان میں 10 مفتی بانی ہیں, 10 مجیب الرحمان ہیں. اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ پاک فوج کو اتنا نقصان بھارت سے نہیں ہوگا جتنا اپنی صفوں کے اندر چھپے ہوئے غداروں سے ہوگا. میں بہت سخت بات کر رہا ہوں. ہماری پشت کے اوپر پی ٹی ایم بھی حملہ کرے گی, بی ایل اے بھی حملہ کرے گی, ٹی ٹی پی بھی حملہ کرے گی, ایم کیو ایم بھی حملہ کرے گی, سندھ لبریشن آرمی بھی حملہ کرے گی. اور ہماری صفوں کے اندر وہ غدار جو نواز شریف کا بیانیہ لے کر چلتے ہیں اور زرداری کا بیانیہ لے کر چلتے ہیں, وہ سب بھی کرائسس میں پاکستان آرمی کی پشت پر حملہ کریں گے. پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو بھی میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بتا رہا ہوں, ہمارا زیادہ نقصان اندر کے غداروں سے ہوگا. بھارتی فوج ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے, ہماری صفوں کی غداریاں پرابلم ہیں. اور اب آنے والے وقتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اچانک پاکستان میں جو بھڑکا دیا ہے انہوں نے انتشار, یہ سب کا سب منتج ہوگا اس بات پر کہ مودی پاکستان کے اندر ایک یلغار کرنا چاہتا ہے, داخل ہونا چاہتا ہے. اٹس اے میٹر آف ٹائم ناؤ, ویکس, منتھس, چند ہفتے, چند مہینے. 2 وجوہات سے یہ رکا ہوا ہے ابھی تک. دیکھیے کیوں رکا ہوا تھا یہ. مودی کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. ایک یہ رکا تھا اس بات پر کہ اسرائیل چاہ رہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیں. ٹھیک, تو انہوں نے مودی کو روکا کہ تم رکو ذرا, ہم پاکستان پہ پریشر ڈال رہے ہیں, کیونکہ ٹرمپ کو یہ کر کے دینا تھا اسرائیل کو جانے سے پہلے. ٹرمپ یہ نہیں کر سکا. جیرڈ کشنر کے ذریعے بہت زور لگایا, سعودی عرب کے ذریعے بڑا زور لگایا انہوں نے, پی او اے کے ذریعے بہت زور لگایا کہ پاکستان اسرائیل کو. پرائم منسٹر خود بھی کہہ چکے ہیں مجھ پہ بڑا دباؤ ہے. تو دباؤ کس کا تھا؟ اور دوسرا اب وہ رکے ہوئے ہیں تھوڑا سا مودی کو کہ یار پوری پاکستانی قوم کو ایک دفعہ ویکسینیٹ کر دیں. یہ کورونا کی انٹیسٹڈ ویکسین لگا کے ان کی جنریشنل ڈی این اے تبدیل کر دیں, ان کی نسلیں خراب کر دیں. کسی کو نہیں معلوم کہ اس ویکسین کو لگانے کے بعد انسانیت کے ساتھ ہوگا کیا. یہ انچارٹڈ ٹیریٹری ہے, میڈیکلی انپروون سائنس ہے. اٹس اے نیو سائنس, دے ہیو نیور ٹرائیڈ دس بیفور. یہ آر این اے ویکسین جو ہے اس سے پہلے انسانیت نے کبھی بنائی ہی نہیں. سو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے 6 مہینے بعد, 1 سال بعد, 2 سال بعد اثرات کیا ہوں گے. یہ کنفرم ہے کہ جس عورت کو لگی وہ بچہ نہیں پیدا کرے گی. یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے. بڑی ایک یہ سنگین بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. ڈاکومنٹڈ بات ہے یہ. اور دنیا کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ عورتوں کو نہ لگائیں کیونکہ بچے نہیں پیدا کریں گے اس کے بعد. اور پاپولیشن کنٹرول کا ایسے اچھا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ عورتیں بچے ہی پیدا کرنا بند کر دیں.
زاہد احمد صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کہی ہے. جب واپس آتے ہیں تو اسی سے گفتگو کا آغاز کریں.